کئی سال پہلے، 1400 سال پہلے، عبداللہ نامی ایک شخص اور اس کی بیوی آمنہ عرب کے صحرا میں مکہ نامی شہر میں رہتے تھے۔ مکہ ایک بہت بڑا شہر تھا، لیکن یہ زیادہ زرخیز نہیں تھا، لہٰذا قافلے مکہ کے لوگوں کے لیے کھانے پینے اور سامان کی تجارت کرنے آتے تھے۔ قریش نامی ایک قبیلہ وہ تھا جو قافلوں کو شہر میں لاتا تھا، لہٰذا قبیلہ امیر اور طاقتور دونوں تھا۔ عبداللہ اور آمنہ قریش کے قبیلہ بنو ہاشم کا حصہ تھے۔ آمنہ کو پتہ چلا کہ وہ ایک بچہ پیدا کرنے جا رہی ہے۔ بچے کی پیدائش سے پہلے ایک فرشتہ اس کے پاس آیا اور اسے اپنے بچے کا خاص نام بتایا۔ وہ اس کا نام محمد رکھنے جا رہی تھی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ کی وفات ہو گئی۔ محمد کی ولادت سے پہلے ہوئی تھی، لیکن محمد اپنی والدہ اور دادا عبد المطلب کے ساتھ رہتے تھے۔ جس دن ان کی پیدائش ہوئی، ان کے دادا انہیں خانہ کعبہ میں لے گئے تاکہ اللہ سے دعا کریں اور اپنے پوتے کے لیے ان کا شکریہ ادا کریں۔ کچھ عرصے کے بعد بچہ محمد اپنے خاندان کے ساتھ صحرا میں رہنے چلا گیا تاکہ وہ بڑا ہو سکے۔ مضبوط حلیمہ نامی ایک عورت نے اسے کھانا کھلایا اور اس کی دیکھ بھال کی۔ خاندان کو بہت سی دعائیں ملیں جبکہ بچہ ان کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بچہ گھر جائے، کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا اور اللہ کی تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ حلیمہ نے اپنی والدہ سے درخواست کی کہ وہ اسے رہنے دیں اور اپنی والدہ کو یاد دلایا کہ شہر میں بہت سے لوگ بیمار ہیں۔ آمنہ کو اس بات کی فکر تھی کہ اگر ان کا بیٹا واپس آیا تو وہ بھی بیمار پڑ جائے گا، اس لیے محمد مزید چند سال اس صحرائی خاندان کے ساتھ رہے۔ جب محمد ہجرت کر کے مدینہ پہنچا تو اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ انہوں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ 5 سال کے تھے تو فرشتہ جبریل ان کے پاس آیا اور ان کی مدد کی۔ اس سے حلیمہ خوفزدہ ہو گئے، لہٰذا وہ اسے مکہ میں اپنی پیاری ماں اور دادا کے ساتھ رہنے کے